بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ نمل سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے۔ اس میں 7 رکوع 93 آیتیں اور 1317 کلمے 4799 حروف ہیں، اور اس کی ابتدائی آیات بینات طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے، وہ جو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین کام اس دور کے اندر یہی ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کی ذات پر یقین، آخرت پر ایمان رکھنا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی کہ یہ جہان میٹھا اگلا کہیں ڈیٹھا، اس جہان میں کمال ہو ویکھی جائے گی، اللہ رام سب دب جاؤ، اگلے جہان ویکھی جائے گی، اگلے کہیں ویکھی، وہ اتنے تو کماؤ نا، اگے ویکھی جائے گی۔ اور بعض جو ہے نا جی وہ اپنی اتنی جرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، انہیں بخش تے دینا ہی ہے، تو بندہ پھر رج کے تے گناہ کرے نا۔ جو اس نیت سے کرے گا انہوں جنہ جوت پینا ہے نا رب کو، اللہ اکبر، آہا دیکھو ایک ہوتی ہے غلطی ہو جانا، ہو گئی غلطی ہوگی بندے کو، گناہ ہو گئے، ایک ہوتا ہے قصدن کرنا۔ دیکھا نہیں جہاں پر اللہ رحیم و کریم ہے وہاں جبار و قہار بھی تو ہے نا۔ اگر اس نے جنت بنائی ہے تو دوزخ بھی اسی نے بنائی ہے نا جی، اگر ثواب دیتا ہے تو عذاب بھی اسی نے بنایا ہے نا جی۔ تو قانون جو ہیں، حدیں جو ہیں، یہ اللہ نے مقرر کی ہیں نا جی۔ تو اگر آپ ان کو چیلنج کریں گے، بابو ماں باپ کی بات اگر آپ 2 دفعہ نہ مانیں، تیسری دفعہ ابا جی بھی منہ تے چنڈ مار دیں، گندی اولاد دے تو میری گل نہیں سن دی، ہاں جی۔ ماں باپ چاہے ماں جتنی مرضی رحیم شفیق ہے، لیکن بابا جی اگر ماں کی بات بھی نہیں مانو گے تو اماں جی نے بھی جتی چک لینی، ادھر آ کھاں میری گل نہیں سنتا تو حضرت بلا تشویح اس ذات کو بار بار چیلنج کرنا، بار بار ہر نماز جب بھی چھوڑتا ہے بندہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، ہر بار اللہ کو چیلنج کرتا ہے، تو کیا پڑھنی ہے میں نہیں پڑھنی، لا کر لے جو ہوندی۔ تو پھر اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ووارث سلیمان داود قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لهو الفضل المبین۔ اور سلیمان داود کا جانشین ہوا، کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ یہ 2 ایسے نبی گزرے ہیں جو وقت کے بادشاہ بھی ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وقت کے بادشاہ بھی ہوئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی بڑی شاندار قسم کی لحن داؤدی بڑا مشہور ہے کہ اتنی خوبصورت آواز تھی، زبور شریف اتنا سونا تلاوت کرتے تھے کہ پرندے اڑتے ہوئے رک جایا کرتے، اتنا سونا خوبصورت تلاوت کرنا۔ سمندروں کے اندر مچھلیاں، دریاؤں میں مچھلیاں سن کے آپ کا رک کے آپ کا کلام سنتی تھی، اللہ کا نبی تلاوت کر رہا ہے، وہ جانور پرندے۔ پھر جب آئی باری حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ اکبر، پھر تو میرے رب نے کمال ہی کر دیا، ایسی بادشاہی دی۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات گرامی کا جب لشکر چلتا تھا، حضرت اللہ اکبر، ایک ایسا جو ہے نا جی وہ زبردست، آپ کے تخت کے اوپر ایک ادھر ببر شیر ہوتا تھا، ایک ادھر ببر شیر ہوتا تھا، اور اوپر گدیں بیٹھی ہوتی تھی۔ اب تو گدیں مر گئی، لاہور میں تو ہے ہی نہیں، ہے جی۔ گدیں ہوتی تھی مردار کھانے کے لیے، جب سے ہم نے مردار کھانے شروع کر دیے گدیں بیچاریاں مر گئی ہیں، ہاں جی۔ یہ اسی لیے تھی نا جی، مردار ہی کھاتی تھی نا جی گدیں، ہاں جی، گدیں مردار کھاتی تھی۔ ہم دیکھتے تھے جب بھی ہم کبھی گزرتے تھے، کبھی کسی روڑی پر کوئی گائے مری پڑی ہے، کوئی بچڑا مرا پڑا ہے، کوئی مرغی مری پڑی، کوئی کتا مرا پڑا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے اب کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اب ہم الحمدللہ ہم نے گدوں سے کہا آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کا کام احسن طریقے سے کریں گے اور بڑے اچھے طریقے، مثالے شسالے ڈال کے ہم کھائیں گے، اللہ معاف کرے۔ وہ گدیں اوپر بیٹھی ہوتی تھی، بڑی بڑی بلائیں، اور جب سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو سارے وہ گدیں بولتی، ببر شیر دھاڑتے،
حضرت جنات آپ کا استقبال کرتے، پرندے استقبال کرتے، جس کی جیسی آواز تھی وہ بہت. رب سونا کہتا ہے پھر وہ لشکروں کے لشکر. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی کا تخت چلتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ واقعی پروٹوکول جا رہا. آج تو 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں نا جی. یہ پروٹوکول ہے، 20 آگے ہو جائیں گی، 50 آگے ہو جائیں گے. بھائی ایک ہی پروٹوکول ہے، کوئی پروٹوکول نہیں. جہاں پر جنات بھی ہوں، انسان بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، چرند بھی ہوں، اور شے جناب استقبال کر رہی ہو، ساتھ پروٹوکول لے کے چل رہا ہو، پتہ لگتا ہے کہ ہاں کوئی آ رہا ہے. ایسا روب، ایسا دبدبہ اور ایسا وقار کسی اور نبی کو نہیں ملا. حتیٰ اذا باتوں وال. اب یہ سورہ نمل کا جو ہے نا جی نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. اللہ اکبر. یہ اللہ کو چونٹی اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اس چونٹی کے نام پر پوری سورت کا نام رکھ دیا. اللہ کو اتنی پسند آ گئی چونٹی. اب کتنی سی مخلوق ہے. اب یہ چونٹی پسند کیوں آئی؟ وہ اس لیے پسند آئی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میری چونٹیوں، سردار تھی نا جی لشکر کی، اپنے لشکر کی سردار تھی. تو اب وہ کہہ رہی ہے اے میری یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری چونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، زمین کی جو ہے گرگراہٹ اور جو ہے نا وہ شور بتا رہا ہے کہ ان کا لشکر گزرنے والا ہے. تم معصوم سی ہو اور ان کے لشکروں کے پاؤں کے نیچے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے دب کے مر جاؤ گی، کچلی جاؤ گی. کہیں ایسا نہ ہو اور پھر وہم لا یشعرون، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کچلیں گے، وہ بے خبری میں کچل جائیں گے. اب تم چونٹی ہو، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تمہاری کہاں پہ ان کو خیال ہوگا؟ تو قرآن اب یہ دیکھو نا جی، تقریر کیسی خوبصورت تقریر ہے. یہ اس تقریر میں کوئی لطیفہ ہے؟ کوئی لطیفہ نہیں، کوئی ایسی بات جس میں ہنسی آ جائے، کوئی ہنسی کی بات نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا. اللہ کے نبی اس چونٹی کی تقریر کو سن کے ہنس پڑے، مسکرا دیے. اب وہ مسکرائے کیوں؟ وہ اس لیے مسکرائے، کتنی نادان ہے. کہتی ہے وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اپنی بے خبری کے اندر، ہاں جی بے خبری میں وہ ہمیں کچل دیں گے. وہ اللہ کی بندی، امتی چاہے جتنا مرضی چھوٹا ہو، نبی بے خبر نہیں ہوتا. امتی چاہے جتنا مرضی چھوٹا ہو، نبی بے خبر نہیں ہوتا. نبی مسکرا پڑے، دیکھو کتنی نادان ہے، کیا بات کر رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے میں بے خبر، مجھے رب نے خبر والا بنایا. نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. ہاں جی، نبی کا ترجمہ عام کسی نے نہیں کیا. اگر پورے ترجمہ ذخیرہ ترجمے میں اگر کسی نے ترجمہ کیا ہے تو وہ صرف حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ کیا ہے، اے غیب کی خبر دینے والے. ان کے علاوہ کسی اور نے ترجمہ نہیں کیا. ہر ایک نے نبی کا ترجمہ نبی کیا، باقی ہر شے کا ترجمہ کر دیا، لیکن نہیں کیا تو ادھر نہیں کیا، کیونکہ ادھر عقیدت اہل سنت ظاہر ہو جاتا ہے نا جی. تو فرمایا فتبسم ضاحکا من قولھا، اللہ کا نبی اس پر مسکرا پڑا. دیکھو کتنی نادان چونٹی ہے، دیکھو کیسی بات کر رہے. اللہ کو اتنی بات پسند آئی، نبی مسکرایا. اس چونٹی کی وجہ سے، اس کی محبت اور اس کا لگن کی وجہ سے کہ نبی کے ساتھ اتنا اس کو لگن ہے، اس نے نبی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی کہ وہ نبی کا لشکر جو کچلے گا وہ جان بوجھ کے نہیں ہوگا، بے خبری میں ہوگا. میں کہتا ہوں بڑے جرت والے لوگ ہیں جو نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وہ چونٹی سے بھی سبق نہیں سیکھتے. پھر اللہ وحدہ لا شریک کے نبی نے ارشاد فرمایا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کیا میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار. اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اللہ کے نبی تکبر میں نہیں آئے، کوئی بڑا بول نہیں بولا. انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. اب یہ شکر چونٹی کی بات پر وہ اس لیے شکر ادا کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی 3 میل دور تھا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی اس چونٹی کی بل سے، اس وادی سے 3 میل دور تھا، اور 3 میل دور سے
کسی چونٹی کی تقریر کو سن کر پھر اپنی قوم کو سمجھانا، یہ صرف ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے، ورنہ اب تو 2026 آ چکا ہے، اتنا بڑے کمپیوٹر آ گئے، اے آئی آ چکا ہے، تو آج کیوں نہیں چونٹی کی باتیں سنتے؟ ہاں جی، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں۔ میں کہنا ہوں 3 میل دور جو کیڑی تقریر کر رہی ہوں نبی نو بھی پتا ہوتا ہے تقریر کہہ رہی ہے، وہ کیڑی کہہ رہی ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ اب وہ جناب جب لگا دربار تو اب حاضری لگی سارے وزیروں کی، پرندوں کا وزیر ہدہد تھا، یہ جاسوس پرندہ بھی تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب پرندوں کا جائزہ لیا، آپ نے پرندہ نے وزیر کا جائزہ لیا، ہاں بھئی ہدہد غائب ہے، بھئی وہ حاضر کیوں نہیں ہویا، ان کی حاضری کیوں نہیں لگی؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لے گئے۔ میرے دربار تو غائب رہے، اتنی جرات یہ کیوں غائب رہے؟ انہوں پتہ نہیں سی نبی دے دربار لگنا ہے۔ ہوں یا تے کوئی صحیح قسم دی جڑے نے خبر سانو دسے گا، صحیح ادھر پیش کرے گا تے تاں دی بچت ہے، ورنہ میں انہوں ذبح کر دینا۔ اللہ کے نبی کے یہ قصے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ چلانی ہے، اگر ملک چلانا ہے تو سارے جو وزیروں کو لائن حاضر کرنا پڑے گا، ان وزیروں کو 24 گھنٹے آپ کو جواب دے رکھنا پڑے گا۔ بھئی ادھر آؤ دیو جواب، جڑا نہ دے ٹنگ دے انہوں، چلو تو اس قابل ہی نہیں، تو کم کر سکے، چلو ان کو اٹھا دو۔ یہ غالباً چائنا کا ہٹلر کا تو واقعہ ہے، چائنا کے بھی اندر میرا خیال وزیر جب کوئی کام نہیں نہ کرتا نہیں تو اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو ہمارے بعد وہ آزاد ہو رہے ہیں، چائنا سن 47 کے بعد آزاد ہو رہا ہے، ہم سے پہلے آزاد نہیں تھا، 47 کے بعد آزاد ہوا۔ انہوں نے قانون کو اتنا سخت کیا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج چائنا دنیا کی 60% مارکیٹ پر قابض ہے۔ انہوں نے کرپشن کڈی، سب ایک ہی ان کا حل ہے، سارے جڑے موجودہ سیاستدان ہیں انہوں نے ایک ہوائی جہاز بٹھایا جائے، ہاں جی، یا تو اتنے اڑا دیتا جائے یا سمندر لے جا کے غرق کر دیتا جائے، نویں منڈے لے کے آؤ، نویں قیادت لے کے آؤ، تو جیڑی تھوڑی جی گڑبڑ کرے انہوں ٹنگ دیو۔ پھر میں کہتا ہوں دیکھو ملک پاکستان کتنی عظیم ترقی کرتا ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا سادہ حل ہے کسی کو بھی کچھ نہ کہو، صرف نظام مصطفیٰ نافذ کر دو، بس جس طرح اللہ کے قرآن نے آپ کو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق آپ صدائیں کر دیں، لے حضرت 6 مہینے صرف آپ نظام مصطفیٰ قائم کریں، اگلے 60 سال تک اس ملک کے اوپر نہ اللہ کی رحمتیں ہوں تو مجھے پکڑ لیجیے، 6 مہینے صرف آپ کر کے دیں۔ پھر فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تو ہدہد کچھ زیادہ نہ دیر ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں ابھی تھوڑی دیر ہی گزری، ہدہد آ گیا اور اس نے کہا یا نبی اللہ میں شہر سبا سے آ رہا ہوں، جاسوسی لے کے آ رہا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ سرکار میں نے ایک بڑی عجیب سی بات دیکھی ہے، وہاں پر تو ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے، اور سرکار یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بات صحیح، بڑی تگڑی عورت ہے اور اس نے بڑا زبردست تخت بھی بنایا ہوا ہے۔ سرکار فوجدتها قومها يسجدون للشمس، لیکن اللہ کے نبی میں ایک بات بڑی دیکھ کر تعجب ہوا ہوں، ان کا نظام تو بڑا زبردست تھا لیکن وہ تھے سورج کو پوجا کرنے والے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں بڑا شاندار بنا کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کے نبی ان کو اللہ کی ذات سے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اچھا جی، اب یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کی حکومت آج سے 5000 سال پہلے کا واقعہ ہو یا آج کا ہو، اسلام کے اندر عورت کا اقتدار اور اختیار کا کوئی جگہ نہیں۔ جس دن مرد سارے بیکار ہو جائیں، سائیں ہو جائیں، بگلول ہو جائیں، جس دن عقلیں ان کی ماری جائیں اور بالکل ردی اور کوڑا ہو جائیں، اس دن اپنی عورتوں کو آگے کر دینا، ٹھیک ہے آپ کی عورتیں ہیں جناب۔ ایمان سے بتائیے گا اس کائنات عالم میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں جانشین بن سکتا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کا سب سے زیادہ حقدار کون تھا؟ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن رسول اکرم نے ام المؤمنین کے بارے میں نہیں کہا کہ جی عائشہ سے کہنا وہ خلافت کی منصب پر بیٹھے گی،
ना, फरमाया ये बंदे हैं, इनसे तुम मशवरा कर लेना। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर सिद्दीक अकबर को, हजरत सिद्दीक अकबर को अपने मुसल्ले पे खड़ा करके बता दिया, मेरे बाद मेरा जानशीन सिद्दीक होगा। और जनाब रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ आपको खड़ा करने का हुक्म दिया, बल्कि आप जनाब ने उनके पीछे नमाज पढ़ के भी बता दिया, अगर मुझे किसी पर एतमाद है मेरे बाद तो वो मेरा यार सिद्दीक है, उस पर मुझे एतमाद। फिर अब जनाब ये सारी जब वाक़या बयान किया ना हुदूद ने, जनाब बड़ी और अजीब औरत है, हाँ जी, हुकूमता कर रही है, तख्ता के ऊपर बैठी हुई शानदार जनाब। फरमाया अच्छा चलो ऐसे करो कि एक खत ले जाओ और मैं उसके ऊपर तहरीर लिख के देता हूँ। फरमाया क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम, और वो औरत बोली ऐ सरदारो, बेशक मेरी तरफ से एक इज्जत वाला खत डाला गया। आपने कहा कि ये खत लेके जा और ले जाके उस मलका बिल्कीस के तख्त के ऊपर गिरा देना। और उसके ऊपर लिखा क्या था, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला अलैहि वक्तुनी मुस्लिमीन, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। और ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते हुए मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, बोली ए सरदारो, अब जनाब जब ये खत पहुंचा ना जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या तमाशा हुई, औरत की हुकूमत नहीं, ऐसा करो फौरन मेरी ताबेदार बन के मेरे पास आ जाओ। हाँ जी, अब उसने अपनी सारी काबीना बुलाई, उस औरत ने काबीना बुला के उसने कहा कि भाई ए लोगो, ए सरदारो, मलो अफ्तूनी फी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, मेरे पास एक खत भेजा गया है और मैं अब तक कोई कतई मैंने फैसला तो नहीं किया, हाँ तुम लोग बताओ तुम्हारी क्या राय है। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अमरु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तामुरीन, वो बोले कि अगर तू बात करती है ना जी ताकत की, असले की, तो भाई हमारे पास ताकत भी कमाल की है, हमारे पास असला भी बड़ा ज़बरदस्त है, हम कौम भी बड़ी जंगजू हैं। आपने अगर डरने का इरादा किया है तो हम रेडी, आ जाओ। जारी बात है, वो कहने लगी क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून, बोली बेशक बादशाह जब बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं और ऐसे ही करते हैं। अब ये जो है ईरान के अंदर जंग छिड़ी हुई है, अमेरिका क्या कर रहा है, जितने भी उनके इज्जत वाले थे उन सबको मार रहा है या फिर उनको जलील करके कैद कर रहा है। जिसके मुल्क में चाहता है घुस के उसके वजीर को उठा के ले आता है, हाँ जी, लोगों को उठा के ले आता है, बदमाशी कर रहा है, उनके वहां पर इज्जत वालों को जलील करता है। और ये उसने कहा कि जंग का कभी नतीजा अच्छा नहीं निकला, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हें कहा कि इन्नी मुरसलतुन इलैया बिहदियतिन फनाज़िरतुन बिमा यरजिऊन, मैं ऐसा करती हूँ एक तोहफा भेजती हूँ अपने इल्ची के हाथ, वो ऐसा करती हूँ पता लग जाएगा कि ये दुनियादार है, ये दीनदार है, क्योंकि दुनियादारों का मिजाज एक ही होता है, पैसा और तोहफे, बस ये दुनियादार का मिजाज। उसने कहा मैं भेजती हूँ तोहफे भेजने के बाद मैं फिर ये चेक करूंगी उस बंदे की क्या हैसियत है, अगर तो वो हुआ दुनियादार तो जो मैं तोहफा भेजूंगी वो तो उसको करेगा कबूल और हम उसके ऊपर चढ़ाई करके उनकी जनाब फनाई फेर दें। अगर वाक़अतन वो अल्लाह का नुमाइंदा है तो अल्लाह के नबी को किसी पैसे की, किसी तोहफे की कोई मोहताजी नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। अब उसने क्या किया, उसने जनाब ये किया 500 गुलाम, 500 बांदियां बेहतरीन लिबास और जेवर के साथ आरास्ता करके, जेवर पहना के, बेहतरीन उनको वो जो उस वक्त डोलियां होती थी उनके अंदर बिठाकर सवा करके 500 सोने की ईंटें, जवाहरात, मुरस्सा, ताज, मुश्क व अंबर माँ एक खत के अपने कासिद के साथ रवाना किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो जो खत जब आपने दिया ना और हुदूद से कहा कि आपने जाके उधर देखना है और जाके बताना है, और जब वो रद्द अमल देगी तो उन्होंने फिर आके हुदूद ने बताया जनाब इतना बड़ा लश्कर आ रहा है जनाब के तोहफों के लिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ऐसा करो, ये मुझे 500 सोने की ईंटें देना चाहती हैं, तुम ऐसा करो यहाँ पर 57 मील तक, 9 फरसक तक तुम ऐसा करो 57 मील तक सोने और चांदी की ईंटों की सड़क बनाओ सड़क, दीवारें भी सोने और चांदी की खड़ी कर दो और बिल्कुल शफाफ साफ सुथरे पानी के चश्मे लगाओ।
وہ جناب جب آئے نا جی، وہ تو لے کے آئے تھے 500 سونے کی اینٹیں، تو ادھر آ کے دیکھا جناب ادھر تو سینکڑوں میل پر سونے اور چاندی کی لگی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کا وقار اور جلال دے کر وہ تو سارے ایک دفعہ مبہوت ہو گئے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سارا جو ہے نا جی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو اپنے تخت کا جو ہے نا جی، وہ مان ہے نا، پھر قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی عرشیا قبل ان یاتونی مسلمین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے ایسا جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے، اس کو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر اور اپنی انٹیلیجنس پر جو ناز تھا نا، اب میں اس کو بتاؤں گا انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں، قوت کس کو کہتے ہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، سرکار مجھے حکم فرماؤ۔ ایک عفریت جن بولا، جنوں کا بادشاہ بولا، ہاں جی جو جن بولا کہ جناب مجھے حکم فرماؤ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے حاضر ہوگا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ ڈلیا، میری مجلس برخاست، میں ایڈا ویلا بیٹھا، ایڈا میں فارغ، میرے کو فراغت نہیں، چل۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب ایک اور بولا، یعنی جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، جناب مجھے حکم فرماؤ میں جناب دی اک جھپکن تو پہلے لے آواں گا۔ فرمایا لے آ، وہ آنکھ جھپکی نہیں، تخت حاضر ہے۔ قرآن، اور یہ کہانی نہیں، یہ قرآن شریف ہے، یہ کہانی شریف نہیں، یہ قرآن شریف ہے۔ فرمایا فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے میرا رب بے پرواہ ہے، میرے رب نو کیڑی چیز دی پرواہ۔ شکر کرو گے بھائی تمہارا اپنا فائدہ، اللہ راضی ہوگا اور نعمت عطا فرمائے گا، نہ شکری کرو گے تو بھائی جان کی فرق ہم نا جی اس وقت تک۔ اب البتہ یہ بڑا انتہائی خوبصورت جو ہے نا جی سارے معاملات چلنے، اس کے بعد میں ایک اور آخری بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس آج کی تراویح کا خلاصہ بھی ہو جائے گا، جو اور بڑا اہم پیغام بھی ہے، وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شکر ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کا کہنا نہ مان، ہے نہیں، شریک ٹھہرنا ہے تو میرا وہ، اگر ماں باپ دیکھیں نا جی آپ سے کہنا نا اللہ کے شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق وہ آپ کو حکم دیتے ہیں۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف سے تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ آج بھی ایک واقعہ ہوا ایسا کہ ایک بچے کا والد فوت ہو گیا، جب تک والد زندہ تھا اس وقت تک تو وہ بڑا تابعدار رہا، اور جب اس کا والد فوت ہو گیا اب اس کو ملی آزادی، کوئی روک ٹوک نہیں، مائیں ظاہری بات ہے اتنا نہیں جو ہے نا جی وہ پکڑ کرتی بچوں کے اوپر جتنا جو ہے نا باپ کر سکتا ہے، یہ جتنا باپ سنبھال سکتا ہے اتنا اور کوئی نہیں کرتا، تو وہ بچہ بگڑ کے نا جی اب اس کی سنگت بڑی گندی ہو گئی، بڑی بری سنگت ہو گئی، اور اس سے اب ماں بھی تنگ ہے اور اس سے اب دوسرے لوگ بھی تنگ ہیں۔ بھائی میرے بات سن، جن کے تو زندہ ہیں قدر کر لو اللہ کے واسطے، اور جن کے زندہ نہیں ہیں تو ان کے لیے مغفرت یہی ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہم عبادات کر رہے ہیں ہم اپنی عبادات کے ذریعے ان کو راضی کر لیں، ان کے لیے صلی ثواب زیادہ سے زیادہ ہم ان کے لیے یہ تحائف بھیج کر ان کے لیے رضا کا کوئی سامان کر لیں۔ ورنہ بابو دیکھ، میرے رب کریم نے اپنی ذات کے بعد اگر رب کسی کو کہا ہے نا تو وہ ماں باپ سے کہا ہے کہ میں تو حقیقی پالنے والا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر ہے نا پالنے والے تیرے یہ ماں باپ۔ اپنی دوستی کا معیار ایک رکھ لو، ایک کوالٹی اس بندے کے اندر لازمی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو، اپنے ماں باپ کا وفادار۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی وہ وفادار نہیں نا تو اللہ کے واسطے ایسے بندے کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا، وہ سیدھا تمہیں جہنم میں لے جائے گا، وہ کبھی آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں دے سکتا۔ حضرت جو اپنے رب کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا ہوگا۔ معیار ایک ہی رکھو، جو نماز پڑھے، قرآن پڑھے، نیک آدمی ہے اس کے ساتھ یاری لگا۔ پچھلے کل میں نے یہ درس کے اندر عرض کیا تھا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کل قیامت والے دن اسی جناب چیخا مارنی ہے، ہائے ہائے کاش میں اس کو دوست بنا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال کھلانا ہے نا کسی نیک بندے کو کھلا، لچے کو، لفنگے کو، حرام خور کو، بدماش کو کھلا کر اپنا بجا اس کی بدماشی کے اندر تو مددگار ہوا، اب جوتے بھی تجھے ہی پڑیں گے. تو کھلانا ہے تو نیک بندے نو کھلاؤ، کی کرے گا؟ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، بس اللہ اللہ خیر گا، دین دا کام کیتا اللہ اللہ خیر. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.